ناظرین، آج کا ولاگ بہت غمزدہ اور دکھی دل کے ساتھ میں بنا رہا ہوں، اور اس میں بعد میں مجھے آپ سے رائے بھی چاہیے۔ عزیز احمد میرا اسکول دور کا کلاس فیلو تھا۔ گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول بھمبر آزاد کشمیر میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے۔ بہت شریف النفس نوجوان تھا، اور بھمبر کے ساتھ ہی ایک بڑا مشہور گاؤں ہے، بلکہ اب تو وہ قصبہ ہے، بڑھنگ، وہاں کا وہ رہنے والا تھا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا، اور وہ پاک فوج میں بھرتی ہو گیا، اور فوج میں اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں آیا، اور وہاں اس نے اپنا کچھ محنت مزدوری شروع کر دی، اور ساتھ ہی اسے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا بہت شوق تھا۔ جو وہ کام خود نہیں کر سکا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اب میرے بچے وہ کام کریں اور دنیا میں مقام پیدا کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بیٹے منیب نے میرپور کی جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، میرپور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں سے اس نے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اب باپ نے اپنی پوری محنت سے اس کو یہاں تک ہی پہنچانا تھا۔ انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نوجوان ملازمت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، لیکن کہیں سے بھی اس کو کوئی ایسا مثبت جواب نہ ملا۔ جب کوشش کے باوجود وہاں اس کو کوئی ملازمت نہ ملی، کوئی روزگار نہ ملا، اور انجینئرنگ کی ڈگری لے کے وہ بیار و مددگار پھرتا رہا، تو پھر اس نے یہی سوچا کہ جیسے بہت سے نوجوان جو ہیں انہوں نے باہر جا کے قسمت آزمائی کی ہے اور اپنے والدین کے خواب پورے کیے ہیں، منیب نے بھی اسی رستے پہ چلنے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن وہ اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے ان کے سہانے مستقبل کے لیے جو ہے وہ پاکستان سے روانہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس کشتی میں سوار ہو گیا جو 26 فروری کو اٹلی کے قریب جو ہے وہ ڈوب گئی۔ اور اس سانحے میں میرے کلاس فیلو عزیز کا بیٹا منیب عزیز اور اس کا دوست علی سونی دونوں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ وطن میں ان کی بہنیں ان کے چہرے پہ سہرے سجانے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کے والدین اپنے بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور وہ خود بھی اس لیے آئے تھے کہ اپنے گھر کی حالت بدلیں، لیکن اس اٹلی کے قریب جب وہ کشتی الٹی تو اس بے رحم موجوں نے جہاں باقی کچھ لوگوں کو اپنی آغوش میں لیا، یہ دونوں نوجوان بھی جو ہے جان کی بازی ہار گئے۔ اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم لے کے بھی جو ہے وہ بیار و مددگار ہو کے جو ہے وہ اس طرح کے راستوں پہ چلتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، ڈگری لینے کے باوجود، جب وہاں پہ اگر اس کو کوئی اس قسم کی ملازمت یا مواقع نہیں ہوئے تو اس نے یہ ایک بہت ہی خطرناک راستہ جو ہے وہ چنا۔ اور ابھی بھی یورپ میں بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ڈاکٹرز، انجینئرز، ماسٹر ڈگری ہولڈرز، پروفیشنلز موجود ہیں جو انہی کٹھن راستوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور بہت مشکل زندگی انہوں نے گزاری اور کئی اب بھی گزار رہے ہیں، اور ایسے ایسے مشکل کام ان کو کرنے پڑتے ہیں۔ ریسٹورنٹس میں کام کرنا پڑتا ہے، ان کو باغبانی کا کرنا پڑتا ہے، جہاں برف پڑتی ہے وہاں پہ برف اٹھانے کا کام کرنا پڑتا ہے، رات کو جا کے اخبارات کی جو ہے وہ ڈلیوری کا کام کرنا پڑتا ہے، یا جو کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرے جو اشیاء ہیں ان کی فراہمی کی کمپنیوں میں وہ کام کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان دنیا کا جو ہے وہ ملک ہے جس کو قدرت نے تمام جو ہے وہ وسائل دیے ہیں، زرخیز زمین ہے، دنیا کا بہترین اس کے پاس نہری نظام ہے، دنیا کے جو گہرے پانی کی دوسری بڑی اس کے پاس بندرگاہ ہے، اور اس کو تمام قدرتی وسائل بھی خدا نے دیے ہیں۔ اس ملک کا یہ حال کس نے کیا ہے کہ اس کے نوجوان جو ہے وہ مارے مارے دنیا میں پھر رہے ہیں؟ وہ اپنی خوشی سے تو نہیں آتے، کوئی والدین اپنی خوشی سے
اپنے بچوں کو اس طرح نہیں بھیجتے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ یونیورسٹیز سے فارغ ہوئے تھے 90s تک پاکستان سے پروفیشنلز لوگوں کے باہر جانے کا کوئی رجحان نہیں تھا. کوئی بھی پروفیشنل گریجویٹ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، جنہوں نے ماسٹرز ڈگری کی ہو، ایگریکلچر کیا ہو یا کوئی بھی تعلیم حاصل کی ہو، وہ لوگ اس وقت یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انہوں نے پاکستان سے جانا ہے. پاکستان میں ایک اس قسم کا انفراسٹرکچر تھا، ان کو جاب ملتے تھے، ملازمتیں کرتے تھے، کسی ایک کے دماغ میں بھی نہیں تھا. لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ خواہ وہ انجینئرز ہیں، خواہ وہ پروفیشنلز ہیں، یا کسی بھی شعبے کی جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ مارے مارے پھرتے ہیں ان ملکوں میں. اور یہاں پہ آ کے ان کو وہ مجبوراً کام کرنے پڑتے ہیں جن کا انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا. وہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ پاکستان کے حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے یہاں پہ اس مستقبل کوئی نہیں ہے اور ہمیں ان مشکل راستوں پہ چلنا ہے. تو اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کو اس مقام پر کھڑا کرنے والا کون ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں؟ یہ میں اپنے جو ہے وہ ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں، اور اس ملک کے حکمران وہ بھی بتائیں کہ جن کے جو پروفیشنل نوجوان تعلیم یافتہ جو ہے وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں رہ سکتے، کیوں ان کے لیے وہاں مواقع نہیں ہیں، اور کیوں وہ جا کے دوسرے ملکوں میں جو ہے بے یار و مددگار جو ہے وہ پھرتے ہیں. یہ اٹلی کے قریب یہ کشتی کا جو سانحہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ مستقبل میں بھی ایسے واقعات ہوں. لیکن ان کو روکنا کن کی ذمہ داری ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اے حاکم ملک و قوم بتا، یہ کون مرا، یہ کس کا لہو ہے؟ ان کا لہو منیب کا، علی سونی کا اور دوسرے نوجوانوں کا خون جو ہے وہ کن کے سر پہ ہے؟ ان کے والدین کے دل پہ جو گزر رہی ہے، ان کی بہنوں کے دل پہ جو گزر رہی ہے، ان کے رشتہ داروں کے دل پہ جو گزر رہی ہے، ان کے دوستوں پہ، ان کے ملنے والوں کے دلوں پہ جو گزر رہی ہے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی تو ہوگا کہ جنہوں نے اس ملک کو اس حالات پہ پہنچا دیا ہے کہ اب یہاں کے رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ زندگی جو ہے انہیں تنگ نظر آتی ہے. اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور دعا ہے کہ جو دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو جو ہے وہ ہمت، حوصلہ اور اتنے بڑے سانحے کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ صبر اور ان کو اس کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.